یورپ کے پاس مسلمانوں سے نفرت کرنے کا ایک ہی تاریخی بہانہ ہے اور وہ 1095 سے لے کر 1291 تک کی 200 سالہ صلیبی جنگوں کی تاریخ ہیں، جن میں ایک اندازے کے مطابق دونوں اطراف سے 20 لاکھ افراد جان سے گئے تھے۔ انہی جنگوں کے خاتمے کے بعد فرانس اور انگلستان نے 1337 سے لے کر 1453 تک آپس میں 116 سال تک جنگ لڑی اور اس کے مقتولین کی تعداد صلیبی جنگوں سے بھی دگنی بتائی جاتی ہے۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے معرکے بھی آپ کو اسی یورپ کی سرزمین پر ملیں گے، جن میں ایک اندازے کے مطابق 15 کروڑ انسان لقمہ اجل بن گئے تھے۔ اتحادی ممالک جیسے برطانیہ اور فرانس آج بھی اسی جگہ نقشے پر موجود ہیں، اور ہٹلر اور میسولینی کے جرمنی اور اٹلی بھی کہیں نہیں گئے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کا اتنا خون بہانے والے ان سفید فام سیکولر لبرل اقوام یورپ میں آپ کو اب بظاہر کسی بھی قسم کی کوئی نفرت نظر نہیں آئے گی۔ یورپی یونین کے ایک پرچم، ایک کرنسی اور ایک ویزے نے تو ان کو بظاہر ایک ہی قوم بنا دیا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یورپ نے صلیبی جنگوں کے علاوہ آپس میں ہونے والی تمام جنگوں کو ذہنوں سے کھرچ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں مسلمانوں سے نفرت کی آگ دن بدن تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے نفرت کا یہ پودا مذہبی تعصب کے بیج سے پروان چڑھایا گیا تھا۔ صلیبی جنگیں تو 637 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یروشلم فتح کرنے کے ٹھیک 458 سال کے وقفے کے بعد شروع ہوئیں، لیکن ان 458 سالوں میں جب یورپ اپنے بدترین تاریک دور سے گزر رہا تھا، جہاں پسماندگی، غربت، افلاس اور شہری سہولیات کی عدم دستیابی کا یہ عالم تھا کہ مشہور تاریخ دان ول ڈیورنٹ لکھتا ہے کہ صلیبی جنگوں کے بعد ہمیں علم ہوا کہ سڑکیں اور گلیاں پختہ بھی ہوتی ہیں، راتوں کو گلیوں میں چراغ بھی جلتے ہیں، سیوریج کا نظام بھی ہوتا ہے، اور گھروں میں پائپوں میں دوڑتا گرم پانی بھی ممکن ہے۔ اس قدر قسم پرسی اور جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے یورپ کا عیسائی مورخ، دانشور اور ادیب 400 سال تک مسلمانوں کے خلاف نفرت سے بھرپور مواد مرتب کرتا رہا۔ قرآن پاک کے تحریف شدہ نسخے تیار ہوتے رہے اور تحریروں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریم اور صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالا جاتا رہا۔ یہ تمام نفرت انگیز مواد دراصل عیسائیوں کے اس عقیدے کی وجہ سے لکھا گیا جس کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات دراصل نعوذ باللہ بائبل کے ابواب ایپسٹل آف جان میں دیے گئے اینٹی کرائسٹ یعنی دجال کی ہے۔ 1000 سال سے مرتب کیا گیا یہ تمام غلیظ مواد آج مغرب کی یونیورسٹیوں میں مسلمانوں اور اسلام پر کی جانے والی تحقیقوں کا بنیادی ماخذ سمجھا جاتا ہے۔ اس سارے مواد کو 9ویں صدی عیسوی میں پوپ اور بازنطینی رومن بادشاہ کے کہنے پر اکٹھا کیا گیا، جس سے مسلمانوں سے نفرت کی ایک مسلسل چنگاری ہر یورپی مسیحی کے دل میں سلگائی گئی۔ یورپ کا رہنے والا مسلمانوں سے مکمل طور پر ناآشنا تھا، لیکن اس کے سامنے مسلمانوں کی ایک وحشت ناک تصویر پیش کر کے اس کا لہو اس بات پر گرمایا جاتا رہا کہ دیکھو تمام مقامات مقدسہ جنہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدہ مریم اور لاتعداد پیغمبروں کے قدم چومنے کا شرف حاصل ہے، وہ تمہارے دشمن مسلمانوں کے قبضے میں ہیں۔ اسی نفرت نے صلیبی جنگوں کو جنم دیا اور اسی کی کوکھ سے موجودہ اسلاموفوبیا برآمد ہوا ہے۔ نفرت انگیز کام ان ناول نگاروں، افسانہ نگاروں، کہانی نویسوں اور ادیبوں، شاعروں نے کیا جنہوں نے مسلمانوں اور خصوصاً عربوں کے ایسے کردار اپنی کہانیوں میں تخلیق کیے جو جاہل، غیر مہذب اور تضحیک کی علامت تھے۔ ایسے کردار آج کے ناول، افسانے، کہانیوں اور مضامین میں بھی مسلسل تخلیق ہو رہے ہیں۔ کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک کے پیٹر مورے نے 2018 میں ایک 328 صفحات پر مشتمل تحقیقی کتاب لکھی جس کا عنوان تھا ناولوں میں اسلام دشمنی، اسلاموفوبیا اینڈ دی ناول۔ اس میں اس نے گزشتہ صرف 2 دہائیوں کے ناولوں کا جائزہ لیا۔ اس نے یورپ اور ایشیا دونوں جگہ لکھے جانے والے انگریزی ناولوں کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا۔ اس کے مطابق امریکی اور یورپی مصنفین ہوں یا انگریزی ادب سے متاثر کاملہ شمسی اور ندیم اسلم جیسے مسلمان انگریز، ان سب نے مسلمانوں کا جو خاکہ اپنے ناولوں میں پیش کیا ہے وہ بہت ڈراؤنا ہے۔ اسے حیرانی اس وقت ہوئی جب اس نے مسلمانوں کے بارے میں ان ناول نگاروں کی معلومات کا جائزہ لیا تو وہ بالکل سطحی قسم کی تھیں۔ زیادہ تر معلومات ان تک اس سیڑھی کے راستے پہنچی تھیں جو سوشل میڈیا سے شروع ہو کر مین سٹریم میڈیا تک آئی ہیں، اور پھر ان معلومات کی بنیاد پر لکھے گئے مضامین تھے۔ ناول کے علاوہ یورپ اور امریکہ کا سنجیدہ پریس بھی کم از کم 1 صدی سے مسلمانوں کی باحیثیت قوم کردار کشی کرتا چلا آ رہا ہے۔ امریکہ کی 2 اخباروں گارڈین اور نیو یارک ٹائمز کی 1970 سے لے کر اب تک کی میڈیا کوریج کا مطالعہ فیس وال کیسرے نے کیا۔
اور اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ دونوں بڑے اخبار اپنی رپورٹوں میں مسلمان عورت کو بدترین روپ میں پیش کرتے ہیں۔ گارڈین اور نیو یارک ٹائمز میں چھپنے والی کہانیوں اور مضامین میں مسلمان خواتین کے جو خواص نظر آتے ہیں وہ مظلوم، دہشت گرد، شدت پسند، جاہل، گھر میں رہنے والی، مردوں کے لیے جنسی شے ہیں۔ اپنی تحقیق کے دوران اس نے لاتعداد دیگر تحقیقوں کا بھی حوالہ دیا ہے، جن میں اہم ترین تحقیقی ادارے PEW کی 2017 کی رپورٹ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یورپ میں مذاہب میں سے صرف اسلام ہی سے نفرت کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کا تمسخر اڑانا اور خاص طور پر ان کے خلاف ایسی خبروں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا جس سے ان کا منفی تصور ابھر کر سامنے آئے، مغرب کے پریس کا خاصہ ہے۔ مسلمانوں کے حوالے سے شائع شدہ مواد اور خبروں سے ایسے لگتا ہے جیسے اس دنیا پر بسنے والے 1.5 ارب مسلمان دہشت گرد ہیں اور ان کی عورتیں دراصل ان کی جنسی غلام۔ دنیا کے کسی خطے میں اتنے تسلسل کے ساتھ، اس قدر انہماک اور جانفشانی کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف نفرت نہیں پھیلائی گئی جتنی یورپ میں پھیلائی گئی۔ اسی یورپ سے لوگ 1492 میں اس نفرت کو دل میں بسائے امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں جا کر آباد ہوتے رہے ہیں، اور یہ مسلمان دشمنی ان کی نسلی میراث ہے۔ یہ نفرت کبھی ختم نہیں ہوگی بلکہ دن بدن مزید بڑھے گی، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آخری بڑی جنگ میں پورا یورپ اکٹھے ہو کر مسلمانوں سے لڑنے آئے گا۔ فرمایا، چنانچہ وہ جنگ عظیم کے لیے اکٹھے ہوں گے اور 80 جھنڈوں کے تحت آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے تحت 12,000 سپاہی ہوں گے۔ یہ تو وہ ہیں جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے گھروں سے نکلیں گے، لیکن پیچھے جو مسلمان اس وقت مغرب میں رہتے ہوں گے ان کا جو حشر بتایا گیا ہے وہ دردناک ہے۔ فرمایا، رومی شہروں میں باقی ماندہ عربوں پر حملہ کر دیں گے، انہیں قتل کر دیں گے، یہاں تک کہ روم کی زمین پر نہ کوئی عربی مرد، نہ کوئی عربی عورت اور نہ کوئی عربی بچہ باقی رہے گا، سب قتل کر دیے جائیں گے۔ صدیوں سے دلوں میں سلگائی ہوئی نفرت، مسلسل منفی پروپیگنڈا اور تیز ہوتی جنگ کے تناظر میں غور کرو۔ اگر مسلمانوں اور یورپ میں آخری بڑی جنگ کا آغاز ہو گیا تو پھر کینیڈا والے ٹرک کی طرح ٹرک صرف چند مسلمانوں کو ہلاک نہیں کریں گے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو وہاں ہوگا رون دیا جائے گا۔ ختم شد۔